السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، چھوٹے چھوٹے اللہ کے ولی ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ اللہ کے اولیاء کے بارے میں، بڑے بڑے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے واقعات روزانہ سن رہے ہیں۔ بچوں، ایک امام ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بڑے ہی عالم، بڑے ہی مفسر، بہت بڑے آدمی، اللہ کے ولی تھے۔ ساتھ ساتھ انہوں بہت بڑے فلسفی بھی تھے، منطقی تھے، یعنی فلاسفر بولتے نہیں، ویسا بڑے ماہر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ایک اللہ والے سے بیعت ہو گئے تھے۔ ان کے شیخ ان کو ذکر، وظیفہ یہ سب بتائے تھے۔ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کو بولے تھے، ذکر کرنے کا حکم دیے تھے، سب برابر کرتے تھے۔ امام راضی حکم کے حساب سے جب ذکر کے لیے رات میں بیٹھتے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر سے ایک دھواں نکل رہا ہے۔ چند دن تو دیکھیں، اس کے بعد اپنے شیخ کے پاس جا کر شکایت کرے، کہتے ہیں حضرت میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندر ایک آگ ہے، اس کا دھواں نکل کر میرے منہ سے باہر جا رہا ہے۔ شیخ بولے، کہتے بیٹا یہ اللہ کی محبت کی آگ ہے جو دل میں لگ رہی ہے، تمہارے فلسفہ منطق کے علوم کو جلا رہی ہے، اسی کا یہ دھواں ہے۔ امام راضی کو یہ سن کر بڑا افسوس ہوا، اس لیے کہ ان علوم کے پیچھے تو انہوں نے عمر لگائی تھی، زندگی کھپا دی تھی، بہت پیسہ خرچ کرے تھے، رات رات جاگے تھے، اپنا سارا آرام عیش اس کے پیچھے گنوا ڈالے تھے، یہاں تک کہ دنیا میں منطقیوں فلسفیوں کے امام ہو گئے تھے۔ تو امام راضی بولے، کہتے ہیں حضرت اتنا سارا علم جو میں اتنی محنت مجاہدے سے حاصل کیا، اگر وہ جل کر وہ خاک بن جاتا ہے، وہ راکھ بن جاتا ہے، تو یہ مجھے منظور نہیں نا حضرت، اس لیے واپس وہاں سے آگے۔ لیکن آگ تو اندر لگ گئی تھی نا، وہ ایک چنگاری کی شکل میں اندر دبی رہی۔ زمانہ گزرا 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 گزرتا رہا، ایک وقت آیا جو ہر انسان کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، یعنی موت کا وقت۔ موت کے وقت شیطان بہکانے کے لیے آ گیا، امام راضی سے بحث شروع کر دی کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، بتاؤ کیا دلیل ہے۔ امام راضی اپنے دماغ سے، منطق فلسفہ سے دلیل دیے گئے تھے، ایک نہیں 100 دلیل دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ایک ہے بول کر، فلسفیانہ منطقیانہ انہوں ریڈی کر کر کو دیتے ہیں۔ امام راضی دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن شیطان اس سے بھی بڑا، ان سے بھی بڑا فلسفی نہ، فلاسفر نہ، انہیں ہر دلیل کے اندر عیب نقص کمی نکال 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 کو ہر دلیل کو توڑتے جاتا توڑتے جاتا توڑتے جاتا، ساری دلیلیں توڑ دیا، روح قبض ہونے والی چھے۔ ادھر ایک دم ڈر گئے، کہتے انہوں شیطان بہکانے میں مشغول ہے، ادھر انہوں ڈرتے ہیں اللہ کیا ہوگا بول کے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کے شیخ کو الہام کیا، کہتے وہ وضو کر رہے تھے، ان کے دل پر الہام ہوا، تمہارے مرید جو آئے تھے نا تمہارے پاس، تم میری محبت کی آگ ان کے دل میں جلا ڈالے تھے نا، لیکن وہ پھر واپس چلے گئے تھے نہیں، آگ لگ جانے کے بعد میں کسی کو محروم نہیں کرتا، ذرا ان کی طرف توجہ کر کے دیکھو کیا حال ہے ان کا۔ امام راضی کی وہ گفتگو جو شیطان کے ساتھ چل رہی تھی، اللہ نے ان بزرگ کو پہنچا دی۔ یہ اللہ کے قدرت کی کرشمے کی بات ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اب حضرت شیخ کی آواز انہوں سنتے ہیں، کہتے شیخ نے کہا یہ کیا بحث و مباحثہ میں مبتلا ہو، شیطان سے کیا ڈسکس کر لکھیں سو کیوں یہ نہیں بولتے تمہیں، کیوں بولتے نہیں تمہیں یہ کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ یہ ہے دلیل بچوں، یہ ہے وہ پروف، یہ ہے وہ دلیل۔ یہ کیا دلیلیں ہیں؟ اللہ نے کہہ دیا کافی ہے ہمارے لیے، بس کافی ہے، کون سی دلیل بھی ہم نے ضرورت نہیں۔ امام راضی کو اللہ تعالیٰ نے شیخ کی آواز سنائی، شیخ کی وہ آواز کان میں آتے ہی امام راضی کی زبان سے فوراً یہ جواب نکلا، کہتے بغیر دلیل کے اے شیطان، بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ جب یہ بولا اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی، شیطان بھی بھاگ گیا۔ بچوں معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت رکھنے کا ہے نا بڑا فائدہ ہوتا، بڑا فائدہ ہوتا۔ تمہیں تمہارے گھر کے بڑے سارے کے سارے کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ ان کا کنیکشن تعلق رہنا، تب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ جو بھی اس راستے میں چلتے ہیں نا، بزرگوں کے اولیاء کے تعلق میں کبھی بھی وہ محروم نہیں ہوتے، اللہ ان کو ان کی نسلوں کو بچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ انہیں جیسا بڑے بڑے جو اولیاء ہیں نا، ویسا آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ولی بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بچوں وہ دعا تو یاد ہوگی آپ کو کہ ایسی ہی دعاؤں کے ذریعے سے بزرگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھا ہے۔ تو وہ دعا کیا جو اس رجب کے مہینے میں ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔